فواد چودھری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر عرضیاں دوں کہ مجھے واپس لو. ایسا آدمی میں نہیں ہوں. ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں تو پھر خدا حافظ. یہ جو سیاست تو نہیں ہے، سیاست کی فطرت ہی فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، لیگ پولنگ ہے. تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا. خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا. خان تو سارے دنیا بھرے، پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا. مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اوورسیز اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے، کیا برا کیا ہے. مار میں نے کھائی، پرچے میں نے کھائے، گھر میرا گرا، میرا بردر ان لا اغوا ہوا، مرڈر ہوا، مجھ پہ میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے، اور قصور تو کوئی بتائے نا قصور کیا ہے. تو لہٰذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے، اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا. صرف یہ میں عرض کرتا ہوں، تحریک جب چلانی ہوگی تو میری ضرورت ان کو ضرور ہوگی، اور میرے ساتھ کوئی مزید برا نہیں کر سکتا ہے. جتنا برا کرنا تھا سب نے کر لیا، اس سے زیادہ میرا کوئی نقصان ہی نہیں کر سکتا ہے. پی ٹی آئی کو میری ضرورت ہے، لیکن مجھے جو ہے پارٹی میرے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھ سکتی ہے. چیلنج کر کے کہتا ہوں، دے دیں، نہ NOC مانگوں گا، نہ میں 144 کی پرواہ کروں گا. اور پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں، یہ کیا ہے NOC نہیں ملی اور فلاں. ان چیزوں میں یہ 9 مئی کے بعد ہم نے جتنے جلسے کیے، جتنے کنونشن ریلیاں کی، کہیں پر ہم نے NOC مانگی، کہیں پر ہمیں کسی نے اجازت دی، ہم تو گھس جاتے تھے. اور جس کے بعد جب یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد اب حالات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا. لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ. اب آپ شبلی صاحب کا نام میرے سامنے یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حوالے سے کچھ کہہ دوں گا تاکہ نیا بکیڑا یہ ہو جائے، تو لہٰذا گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اب مجھے کم از کم اس کی کوئی پرواہ. لیکن CM صاحب نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، لیکن ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں شلوار شریف صاحب وہ نہیں مان رہے ہیں. میں نے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پھر پورے ملک میں، لیکن PTI KP میں بالخصوص ایک محنت کی، باغا ہوں، مار کائی، پرچے ہوئے، پکڑ دکڑ ہوئی، ایک جدوجہد کی. جس کے بعد الیکشن میں خان صاحب نے مجھے لکی سے جو ہے ٹکٹ دیا. لکی مروت ضلع جو ہے پسماندہ ترین اضلاع میں سے 2nd نمبر پر ہیں، لویسٹ. بدامنی وہاں پر ہیں، بے روزگاری وہاں پر ہیں، گزشتہ 10 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پہ، سڑکیں ساری ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں بے روزگاری ہے، زمینیں ہماری بارانی ہیں. تو لہٰذا اپنے علاقے کی حالت زار دیکھ کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور کچھ تبدیلی کے لیے یہ کوشش تھی کہ KP کی حکومت میں کوئی ذمہ دار، کوئی منصب ہو تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں. اس تناظر میں جو ہے خالد یہاں کیا بھی نہ کیسا بنا. لیکن اس کے بعد جو ہے جب حالات پلٹا کھا گئے تو پھر جو ہے مناسب نہیں سمجھا گیا، تو بہرحال جو فیور تھے وہ کس نے ہٹایا آپ کی؟ میرا خیال ہے یہ سارے فیصلے PTI میں خان صاحب ہی کر رہے ہیں. آپ کا مستقبل کیا ہے پارٹی کے اندر مروت صاحب؟ میرا مستقبل، میں PTI کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. ایک کاس کے لیے تھا. میں جب PTI میں 9 مئی کے بعد کوئی احتجاج اور جلسے کنونشن شروع کر رہا تھا تو میں PTI سے کبھی زندگی میں مستفید نہیں ہوا تھا، نہ کبھی سینیٹر بنا تھا، نہ میں نے بنا تھا، نہ کوئی ایڈوائزر، کوئی منسٹر. ایک والنٹری، ایک پبلک کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور ان کے کاز کے لیے، ان کی حقیقی آزادی کے لیے جو خان کا مشن تھا اس کے لیے ہم میدان میں آئے، اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا. اور جس کے بعد جب یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد اب حالات یہاں تک پہنچے کہ میری ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. اور ممبرشپ کے بعد تو اگر سسپینشن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نکال دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو میں نکل جاؤں گا. لیکن میں دل سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ رہوں. لیکن فواد چودھری کی طرح نہیں ہوں گا کہ اگر پارٹی مجھے نکال دیتی ہے کہ میں پھر عرضیاں دوں کہ مجھے واپس لو. ایسا آدمی میں نہیں ہوں. ایک دفعہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں فٹ نہیں ہوں
تو پھر خدا حافظ. یہ جو اب لکی مروت سے منتخب ہوئے، نہ میں کوئی سیاستی، یہ اگر سیاست تو نہیں ہے، سیاست کی فطرت ہی فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، لیگ پولنگ ہے. تو یہ اس سیاست میں تو میں پھر نہیں رہوں گا، خان کے ساتھ ہوں گا یا پھر کبھی نہیں ہوں گا. اچھا مروت صاحب، یہ دڑ بندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے بلایا بھی تھا، تو اس پہ بھی کوئی دڑے بندیاں نہیں ہیں، یہ میں تردید کرتا ہوں. دڑے بندیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی لابنگ کرتے ہیں، اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں. پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے. ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو آپ دڑے بندی نہیں کر سکتے. مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کو مجھ سے ہے، لیکن خان کے ساتھ کسی کا مسئلہ شین گروپ ہے، شیر افضل مرغت ہے، شیر افریدی ہے اور شاندانہ گلزار نہیں. شین گروپ کے نہ شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں، میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گرفتار ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا اصل فیس تو یہ ہے. شاندانہ ہے، شہریار ہے، علی محمد خان ہے، جن لوگوں نے مار کھائی، جیلیں کھائی، رسوا ہوئے، مینٹلی ٹارچر ہوئے، فزیکلی ٹارچر ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں. اور اگر ہمارا تعلق ہے، میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں، تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں. جتنی قیادت ہے، علی امین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسز میں. ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری 5 مئی کو ہوئی تھی، اور 8 مئی کو پھر انہوں نے 6 اور 7 کو میں گیا، جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا، جس پر انہوں نے 8 مئی کو یہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو نکال دیں. مروت صاحب، یہ کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان بھرتے ہیں آپ کے خلاف؟ نہ کان تو سارے دنیا بھرے، پرواہ ہی نہیں ہے مجھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا. مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی پوری اور چیز اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے، کیا برا کیا ہے؟ مار میں نے کھائی، پرچے میں نے کھائے، گھر میرا گرا، میرا بردر ان لا اغوا ہوا، مرڈر ہوا، مجھ پہ میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے، اور قصور تو کوئی بتائے نا، قصور کیا ہے؟ تو لہٰذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے، اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا. یہ میں سب کو بتا دوں، میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا، میری مرضی نہیں ہے، کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں کر سکتا. خان نے کہا تحریک جو چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، جس طرح انہوں نے کہا اس عید کے بعد نکلیں گے، پھر عید کے بعد نکلیں گے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں یہ نکل قطعاً مطمئن نہیں ہوں. عمران خان کی رہائی کی تحریک جو ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں، دے دیں. نہ NOC مانگوں گا، نہ میں 144 کی پرواہ کروں گا. اور پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں، یہ کیا ہے NOC نہیں ملی اور فلاں. ان چیزوں میں پڑھ، یہ 9 مئی کے بعد ہم نے جتنے جلسے کیے، جتنے کنونشن ریلیاں کی، کہیں پر ہم نے NOC مانگی، کہیں پر ہمیں کسی نے اجازت دی، ہم تو گھس جاتے تھے. جس وقت پارٹی کے ساری قیادت و ہوش تھی، صرف ایک شیر افضل مروت تھا کہ وہ اسلام آباد سے نکلتا تھا اور جنوبی اضلاع اور تیر چترال اور اتنی مشکل اور پارٹی کو انٹیکٹ رکھا. کیا عمران خان آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ اس زیادتی کا کون نہیں بتا رہا؟ دیکھیں خان صاحب جو ہیں، میں نے ایک بات ابھی کہی، آپ لوگوں نے شاید اس پہ غور نہیں کیا. میں نے یہ بات کہی کہ پارٹی نے 3 ماہ مجھے علیحدہ رہ کے شاید میرے ساتھ نیکی کر دی، کیونکہ 3 ماہ پہلے 3 ماہ جب میں نے سکھ کا سانس لیا ہے، نہ ایجنسیاں میرے پیچھے پڑی، نہ پولیس پڑی، نہ گھر پہ کوئی چھاپا ہوا، نہ مجھ پہ کوئی FIR ہوئی. یہ پہلے 3 ماہ ہیں. اس سے پہلے تو 1.5 سال میں نے ساری کبڈی کے لی ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے، خان کے کاس کو کوئی فائدہ ہوا ہے، پی ٹی آئی، صرف یہ میں عرض کرتا ہوں، تحریک جب چلانی ہوگی تو میری ضرورت ان کو ضرور ہوگی، اور میرے ساتھ کوئی مزید برا نہیں کر سکتا ہے. جتنا برا کرنا تھا سب نے کر لیا، اس سے زیادہ میرا کوئی نقصان ہی نہیں کر سکتا ہے. پی ٹی آئی کو میری ضرورت ہے، لیکن مجھے جو ہے پارٹی میرے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھ سکتی ہے. مروت صاحب، جیسے آپ نے اس وقت عرض کیا ہے کہ فوج مداخلت کر رہی ہے سیاست میں، تو جیسے ہمارے جنرل صاحب ہے سید عاصم منیر صاحب، کیا دیکھتے ہیں وہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف کیسے ہیں؟
دیکھیں جب سے موصوف تشریف لائے ہیں تو تب سے تو ہمارے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہے، تو وہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ کیا کہیں گے آپ، جب حکومت آئی تھی تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا نے، تو آپ نے آئی جی کو بھی کہا تھا اور لوگوں کو کہا تھا، لیکن ابھی تک نہ آئی جی تبدیل ہوا نہ کوئی تبدیل ہوا، اسی طرح پولیس جو ہے کام کر رہی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سوال کو ریفریش کرتا ہوں تھوڑا سا دور، نہ آئی جی تبدیل ہوا نہ چیف سیکرٹری تبدیل ہوا، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایسی کیا مشکل ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہماری پولیس کی اقدار کو تباہ کیا، 3 MP او اور 16 MP کے نام پہ کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں نے رول آف لا کا ستیہ ناش کیا، وہ لوگ اچھی نشستوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ پریکٹیکلی وہی چیف سیکرٹری ہیں، وہی حکومت ہے، لیکن علی امین خان کی حکومت کو امپاور نہیں کیا گیا ہے۔ جب چیف سیکرٹری وہی ہوگا، آئی جی وہی ہوگا، تو کیا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویگو ڈالے پھر رہے ہیں، جس کو اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ مرکزی حکومت جو ہے یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، آئی جی اور چیف سیکرٹری کو، بدقسمتی سے صوبے پہ مسلط ہے۔ علی امین با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ دیکھیے علی امین اپنے تئیں تو علی امین خان ہی ہے جس نے ان نامساعد حالات میں بھی بڑی اچھی کارکردگی دی گئی۔ بنو کیا یہ دیکھیں انسیڈنٹ کو، یہ بنو کا واقعہ جو تھا، یہ فوج کس طرح مان سکتی تھی کہ جی ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن مطالبات کا مانا جانا یہ اس چیز کی بین دلیل ہے کہ زیادتی عوام کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہ منوانا جو ہے یہ علی امین خان کا کارنامہ ہے۔ پھر اسی طرح ملک میں صوبے میں بہت ساری چیزوں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ہمیں ادراک ہے۔ بار بار انہوں نے مرکزی حکومت کو کہا چیف سیکرٹری اور آئی جی کو جو ہیں وہ آپ چینج کر دیں، نہیں مان رہے ہیں۔ اب میں نے تو مشورہ ان کو دیا تھا کہ آپ خود ہی سرنڈر کر دیں دونوں کو۔ بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پریزیڈنٹ، آپ کو لاہور تک میں گرفتاری، اس کے متعلق ایک پرسیپشن ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوتے، یہ ہوتے نہیں یا گرفتار نہیں، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ان معاملات پہ ہی تو پارٹی میں میرا یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اب آپ شبلی صاحب کا نام میرے سامنے یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حوالے سے کچھ کہہ دوں گا تاکہ نیا بکیڑا یہ ہو جائے، تو لہٰذا گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اب مجھے کم از کم اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے۔ آخری سوال کا جواب آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو سرنڈر کرے، کس کو سرنڈر کرے، کیا سرنڈر کرے؟ یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو سرنڈر کرے، یہ سرنڈر کریں۔ اگر وہ نہیں لیتے ہیں آپ سرنڈر کریں نا، صوبہ تو اٹانومس ہے نا۔ یہ کیا ہے، میں کل دیکھ رہا تھا، پرسوں میں بنو گیا، یہ دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کوئی اخلاقی، کوئی قانونی اور کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت میں موجود رہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ شانگلہ میں گولیاں برسائی گئی، دیر میں گولیاں برسائی گئی، باجوڑ میں مجھ پہ برسائی گئی، دیر میں جب میں نے کنونشن کیا وہاں پہ ہم پہ گولیاں، یہ لوگ چلا رہے تھے نا۔ جگہ جگہ اس نے 2 درجن تو میرے خلاف بے بنیاد پرچے کیے ہیں، اور یہ اب ادھر بیٹے بھی ہیں، تو لہذا لیکن سی ایم صاحب نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، لیکن ادھر جو بیٹے ہوئے ہیں شلوار شریف صاحب وہ نہیں مان رہے ہیں۔ شکریہ۔